اور عورت کو پردہ نہیں شوہر کے سامنے۔ جو عورت حد شرع میں شوہر کے تابع دار ہوتی ہے وہ عورت در حقیقت جنت کی حقدار ہوتی ہے۔ سنو تم غور سے یہ روایت ایک نصیحت ہے، سنو تم غور سے یہ روایت ایک نصیحت ہے، وہ کون عورت ہے جو حقدار جنت ہے۔ مدینے میں کسی دن اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر نماز عصر پڑھ کے بیٹھے تھے سلطان و بہرور، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کی پڑھ کے بیوی فاطمہ زہرا چھوٹی بیٹی بیوی فاطمہ زہرا کے مکان بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ جانے کیا خیال آیا، بولی باپ سے دختر، ذرا یہ راز بتلا دیجئے مجھے اے میرے سرور۔ بروز حشر آخا جب گھڑی محشر کی آئے گی، وہ کون عورت ہے جو جنت میں مجھ سے پہلے جائے گی۔ سرکار کبھی کبھی بولتے تھے بیٹا تم اللہ نے جنت کے سردار ہیں، لیکن روز حشر میں بی بی فاطمہ آپ کا نام اور ایک لکڑہارے کی بیوی، دونوں کا گزر ایک دن ایک ساتھ ہوگا، دونوں کا گزر ایک دن ایک ساتھ ہوگا، روز محشر میں تم سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے بولتے تھے سرکار۔ تو بی فاطمہ زہرا بولتے تھے ابا جان میرے کو بولتے ابا اللہ نے جنت کے سردار ہیں، بلکہ تو میرے سے پہلے جنت میں جانے والی کون آنا تھا، بلکہ بی فاطمہ زہرا بولتے تھے۔ شہنشاہ عالم مسکرا کر بولے، شہنشاہ عالم مسکرا کر بولے اے بیٹی سچ ہے خاتون سب سے افضل ہے تیری ہستی، مگر ایک لکڑہارنی نیک دل بی بی تیرے جنت میں داخل ہونے سے وہ پہلے جنت میں جائے گی۔ اسی محلے کے کونچے میں گھر ہے تم کبھی جانا، کسی دن اس لکڑہارے کی عورت سے مل آنا۔ زہرا شوق دید میں بے چین ہو اٹھی اور اکیلی پھر اپنے لکڑہارے کے گھر پہ جا پہنچی۔ صدا دی دروازے پر سے تو اندر سے آواز آئی، تمہارا نام کیا ہے، تم کس سے ملنے آئی ہو بی بی؟ یہ سن کر فاطمہ بولے بنت محمد ہو، اجازت دو میں تم سے ملنے کی مشتاق بے حد ہوں۔ مشتاق کا مطلب عرض لے کر آئے، مشتاق مطلب عرض کیا ہوتا ہے، عرض لے کر آئے بات کرنے کے واسطے بولے۔ لکڑہارے کی عورت نے سن کر کہا بنت پیغمبر تمہارے اس کرم کا شکریہ، لیکن نبی زادی مگر میں اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر کچھ کہہ نہیں سکتی، مجھے بھی تم سے مل کر گفتگو کرنے کی خواہش ہے نبی زادی، برا مت ماننا فاطمہ مجبور ہوں میں شرع کے ڈر سے، کل آنا تم اجازت لے لوں گی میں اپنے شوہر سے۔ گئے پھر فاطمہ دوسرے دن حسنین کو ساتھ میں لے کر، حضرت امام حسن کی عمر 10 سال کی تھی اور حضرت امام حسین کی عمر 8 سال کی تھی، تو 10 سال کے بیٹے کو لے کے یہ بھی چلے گئے بات کرنے کے واسطے۔ گئے پھر دوسرے دن فاطمہ حسنین کو ساتھ میں لے کر، لکڑہارے کی عورت نے سن کر کہا بنت پیغمبر اجازت لے چکی ہوں، شوق سے آ سکتے ہیں اندر، مگر میں اپنے شوہر کو یہ دھوکہ دے نہیں سکتی اور حضرت حسن کو اپنے ساتھ اندر لے نہیں سکتی، اکیلے آنے کی اجازت۔ گئے پھر تیسرے دن فاطمہ دونوں بیٹوں کو ساتھ میں لے کر مایوس ہو کر لوٹ آئے بنت پیغمبر۔ لکڑہارے گھر پہ تیسرے دن گئے، یاد نہیں ملی تھی، غرض چوتھے دن پھر گئے لکڑہارے کے گھر پر۔ لکڑہارے کی عورت نے انہیں داخل کیے اندر اور کہی مجھ کو تم اجازت مل چکی ہے اپنے شوہر سے، مجھے تو اپنے شوہر سے اجازت مل چکی ہے، شوق سے آ سکتے ہیں اندر، اپنے قبیل کے جتنے بھی لوگ ہیں افراد ہیں وہ شوق سے اپنے آ سکتے ہیں، بلکہ پھر اجازت مل گئی آنے کی۔ گئے جب دیکھے فاطمہ عجب یہ منظر، قرآن پاک رکھی ہوئی تھی اپنے سر پر، لکڑہارے کی بھی دعائیں مانگتی تھی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر، سر پہ قرآن پاک لے کے ایک پیر پہ ٹھہر کے شوہر آنے تک، کام کو جا کے آنے تک اللہ سے دعا کرتے تھے، رہے محفوظ یا رب، رہے محفوظ یا رب ہر مصیبت سے میرا شوہر، یہ دعا کرتے تھے۔
رہے محفوظ یا رب ہر مصیبت سے میرا شوہر۔ لکڑہارے کی عورت نے بڑی عزت سے بٹھلائے، بہت سی باتیں ہوئی، آپس میں دل کو چین آیا۔ پھر اس کے بعد فاطمہ اجازت رخصت کی فرمائے۔ سنائے فاطمہ داستاں اپنے گھر جا کر، تو کہا اللہ کے دلبر، جب تو جنت میں جائے گی اونٹ پر بیٹھی چلی ہوگی، جب تو جنت میں جائے گی اونٹ پر بیٹھی چلی ہوگی، آگے آگے تھام کر اونٹ کی رسی، آگے آگے تھام کر اونٹ کی رسی۔ یہ مطلب ہے کہ تجھ سے پہلے وہ جنت میں جائے گی۔ جو عورت حد شرع میں شوہر کے تابع دار ہوتی ہے، وہ عورت در حقیقت جنت کی حقدار ہوتی ہے۔